السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور مانیکا جو بشرا کے بی بی کے شوہر ہیں، سابقہ شوہر، انہوں نے 2018 میں بشرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور مانیکا جو بشرا بی بی کے سابقہ شوہر ہیں، انہوں نے 2018 میں اللہ اور رسول کا حلف لے کر بشرا بی بی کے حق میں بیان دیا اور 2024 میں عدالت کے روبرو کھڑے ہو کر پھر انہوں نے اللہ اور رسول کا حلف لیا اور اپنی سابقہ بیگم بشرا بی بی کے خلاف بیان دیا۔ بہت کیچڑ اچھالی اس کے اوپر۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ آپ کس طرح اللہ اور رسول کا نام یعنی اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو حالانکہ قرآن پاک میں جا بجا ارشاد ہے کہ کسی بھی یعنی گھر کو تباہ کرنا، کوئی ایسے میاں بیوی جب آپس میں جن کا نکاح ہو جائے تو ان کے درمیان کوئی تفریق ڈالنا یا اس میں کوئی شر کی چنگاری ڈالنا، یہ جو ہے نا بہت سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں ہے۔ تو کرتے ہیں ایسے۔ تو بہرحال عمران خان نے یہ کہا کہ القادر جو ٹرسٹ ہے اس یہ جو کیس ہے میرے خلاف بنایا گیا اور کرپشن میرے اوپر الزام ہے۔ کل ہی کے کہتے ہیں کوئی پرسوں انہوں نے جو بیان دیا عدالت میں، اس میں کہا کہ یہ کیسی کرپشن ہے کہ اس میں نہ تو 1 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں گیا، نہ میری بیگم کے اکاؤنٹ میں گیا، اور نہ ہی ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی کرپشن کی، نہ ہی کوئی کاغذی کارروائی میں ہمارے لیے کوئی فائدہ لکھا ہوا ہے یا کوئی اس کا امکان بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک صرف ہمیں ایک پھنسانے کی کوشش ہے، اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں نے القادر یونیورسٹی کے نام سے نوجوانوں کی تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی۔ تو یہ گویا کہ ایک میری حوصلہ شکنی کی ایک کوشش ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جب فیصلہ مؤخر ہوا ہے القادر ٹرسٹ کا، تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کا جو فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے عمران کے خلاف یا حق میں آنا تھا، تو اس کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں جی کہ عمران خان نہیں آئے اور بشرا بی بی نہیں آئی۔ تو اب حامد میر نے یہ بجا کہا کہ اب عمران خان تو ایک قیدی ہے جس کو وارڈن جا کے آرڈر دے گا اور وہ اس کو پکڑ کے لے آئے گا، اور وہ بھی کوئی اتنے فاصلے بھی نہیں تھا، 4 منٹ کے فاصلے پہ تھا کہ عدالت تو عمران خان کے قید خانے کے ساتھ ہی تو لگی ہوئی ہے۔ تو اس پہ الزام دھرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک بات نہیں ہے، درست بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اصل جو صحافی تو دور کی کوڑی لے آتے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں مؤخر اس کو اس لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اور وہ پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے، حکومت بھی اور ایون اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس سے پہلے زرداری اور نواز اور پیچھے ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے ماشاءاللہ سیاستدانوں کی کہ ان کو مقدمے بنائے گئے، ان کے اوپر ریفرنس بنائے گئے، اور اس طرح سے ان کو پریشر میں لا کے ان سے فائدے حاصل کیے گئے، ان کو اپنی مرضی سے ان سے بیان دلوائے گئے، ان کو آفر کر کے ڈیل دے کے تو ان سے من مانے فیصلے کرائے گئے، چاہے وہ سپر طاقتیں تھیں یا پاکستان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ لیکن یہ پوری اپنی قوت لگا چکا ہے پورا نظام، لیکن عمران خان سے وہ اپنے من مانے فیصلے نہیں کرائے جا رہے۔ اسی لیے جب عمران خان ان کو کہتا ہے کہ میرے تحریری مطالبات 2 ہی ہیں کہ آپ ایک تو سیاسی قیدیوں کو چھوڑیں اور دوسرا جو ہے جوڈیشل کمیشن قائم کریں، جو کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہونے والے واقعات اور جو ظلم ہوا نہتے احتجاجیوں پہ ان کے بارے میں فیصلہ کرے، ان کی تحقیق کرے، اور قرار واقعی جو مجرم ہیں ان کو سزا ملے اور جو بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملے۔ تو وہ اب جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ اتنے جب آسان اس نے مطالبے رکھ دیے ہیں تو وہ گویا کہ اپنی طرف سے اس نے کورٹ جو ہے وہ حکومت کے میدان میں
اپنی بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں پھینک دی ہے، اور اب ان کو وہ موقع دے رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے سسٹم جو پھنس گیا ہے، ایک ڈیڈ لاک جو ہو گیا اس سے نکلے اور آگے بڑھیں اور کچھ وہ بہتر کریں. تو یہ ایک اب اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کرے، ایسی غلطی جو اس نے کی نہیں، اور وہ ماننے والا نہیں ہے، اور وہ یہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں تو مین آف کرائسس ہوں. پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ وہ اسلام آباد جب عمران خان کے حق میں یا مخالف میں فیصلہ ہو جائے گا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، تو اس کے بعد یہ کیس ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے ججز سے جو حکومت ہے وہ خوش نہیں ہے، وہ اس کے پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کے پسندیدہ ججز آئیں تو تب وہ ادھر سے عمران خان کا فیصلہ ہو، اور پھر عمران خان کو ہائی کورٹ میں بھی بھیج کے اس کو کسی طرح کا انصاف نہ مل سکے. تو اس وجہ سے اسے لٹکائے جا رہی ہے حکومت. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے فیصلے جو اس وقت، بہت سارے مذاکرات جو اس وقت ہو رہے ہیں آن دا ریکارڈ، وہ آف دا ریکارڈ ہو جائیں گے، اور بہت سارے مذاکرات جو آف دا ریکارڈ ہیں وہ انشاءاللہ آن دا ریکارڈ ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف انہیں مان بھی لے گی، بشرطے کہ عمران خان پھر دوبارہ سے کوئی اس میں اعتراض نہ نکال لے.